آپ حضرات ضرور اس کو پڑھیں۔ آیت نمبر 129، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید دعا کیے۔ کیا دعا کیا انہوں نے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم، اور بھیج ان میں۔ کس میں؟ ان میں۔ ابھی ذریہ کا ذکر ہوا نا، اولاد اسماعیل علیہ السلام، ہماری نسل، اے مولا ہماری نسل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے پروردگار اور بھیج ان میں، رسولا منہم، رسولا منہم، رسول پیغمبر، منہم ان میں سے، انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، ذریت میں سے، باہر سے رسول نہیں، انہی کی نسل میں سے، اسی خاندان میں سے مولا ایک ایسے رسول کو بھیج۔ کیسا رسول؟ یتلو علیہم، جو تلاوت کر کے سنائے ان کو، آیاتی کا، آپ کی آیتیں، اے مولا تیری آیتیں، آیات، آیات نشانیاں، قرآنی آیات، آیاتی کا، تیری نشانیاں، تیری آیات، رسول منہم یتلو علیہم آیاتی کا، اے ہمارے پروردگار اور بھیج ان کے درمیان ایک ایسے رسول کو جو تیری آیتوں کو ان کو پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور ان کو کتاب کا علم عطا کرے، کتاب سکھائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھائے ان کو، يعلمهم الکتاب والحکمت، يعلمهم الکتاب، کتاب سکھائے یعنی قرآن کریم، قرآن کریم، والحکمت، سمجھ عطا فرمائے ان کو، وزڈم عطا فرمائے۔ اور بعض مفسرین فرمائے ہیں اس سے کہ قرآن کو پریکٹیکلی نافذ کیسا کرنا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو سکھائے کتاب اور وزڈم، حکمت، سمجھداری، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا خوب تزکیہ فرما دے، ان کو پاک کر دے، صاف کر دے، شرک بھی نکال دے، گناہ بھی نکال دے، خواہشات نفسانی اور شہوتوں کو ختم کر دے، ان کو تزکیہ کر دے، ان کے ظاہری عمل کو سدھار دے، باطن اور قلب کو صاف ستھرا کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غلبہ رکھنے والا ہے اور حکمت رکھنے والا ہے، بے شک تو ہی غالب ہے کہ تیرے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا، الحکیم، تو جانتا ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے، کس طرح سے کام لینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہم السلام، ان دونوں نے مل کر دعا کی، اے ہمارے پروردگار اور ان میں سے ایک ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب کا علم عطا کرے اور ان کو حکمت سکھائے اور ان کو پاک کر دے، بے شک تو ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں آپ، جو دعا ہے یہ سے مراد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسا کہ مسند احمد اور امام بیہقی نے کثیر صحابہ سے، رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کثرت سے، کثیر صحابہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، کیا فرمایا آقا؟ انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ام الکتاب میں، یعنی اللہ کی جو تقدیر کی جو کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کو بعض مفسرین لوح محفوظ بھی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں، جی سارے انبیاء کا خاتم میں ہوں، آخری نبی میں ہوں۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ اس وقت سے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنے مٹی میں گوندے جا رہے تھے، یعنی ان کا جسم ابھی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا، ابھی مٹی میں تیار کیا جا رہا تھا۔ سَأُخْبِرُكُمْ عَنْ بَدْءِ أَمْرِي، اے لوگوں میں تم کو بتاؤں گا، میں ابھی بتاتا ہوں تم کو کہ میرا آغاز کیسا ہوا۔ فرماتے ہیں أَنَا دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، جس وقت وہ خانہ کعبہ تعمیر کرتے وقت جو دعا کیے تھے، یہ جو دعا ہم ابھی ذکر کیے ہیں اس دعا کے بارے میں بتا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو ابراہیم خانہ کعبہ کے موقع تعمیر کرتے وقت جو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، وہ دعا میں ہی ہوں، میرے لیے ہی وہ دعا کی جا رہی تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، فرماتے وہی اے ہمارے پروردگار انہی میں سے ایک رسول کو بھیج،
پھر فرماتے وبشرا عیسیٰ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے رہے تھے، لوگ کو سنا رہے تھے کہ ایک رسول آنے والے ہیں، ایک شان والے رسول آنے والے ہیں، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبریاں ہیں وہ رسول میں ہوں۔ ورؤیا امی التي رأت حين وضعتنی رأت انه يخرج منها نور اضاءت له قصور الشام ببصرہ، اور میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں، اور میں میری ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے دیکھا جس وقت اس نے مجھے پیدا کیا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر سے ایک ایسا نور نکل رہا ہے جس کی وجہ سے ملک شام کے محلات اور بصرہ شہر کے محلات اور وہاں کے قصور اور پیلیسز کے اوپر وہ نور جا کر پڑ رہا ہے اور وہ سارے علاقے کو روشن کر رہا ہے۔ وہ نور میں ہی ہوں، میں ہی وہ میری ماں کا خواب ہوں، اور میں ہی ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ترتیب ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل اور دعا میں، فرماتے ہیں دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے مرکز اصلاح کی تعمیر کی، جی کیا کیے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کنسٹرکشن کرنے لگے تو سب سے پہلے سینٹر انہوں نے بنایا، مرکز اصلاح، لوگوں کی اصلاح کرنے اور سدھار کے لیے ایک سینٹر انہوں نے تعمیر کی۔ پھر اطاعت الہی و اصلاح ذات کے لیے دعا کی، پھر خود کے لیے دعا کی ربنا تقبل منا، جی خود کے لیے دعا کی کہ کیا کہتے ہیں مولا پروردگار ہماری اصلاح فرما دے۔ پھر امت مسلمہ اطاعت گزار جماعت کے لیے انہوں نے دعا کی، جی اللہ کے نبی حضرت ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم کو اطاعت گزار بنا دے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، پھر دعا کی مولا رب کریم یہ سینٹر ہم بنا دیے ہیں، اب اس کے اندر وہ لوگ کو بھیج جو اطاعت کرنے والے ہیں، جو سیکھنے والے ہیں، جی پھر امت مسلمہ کے لیے دعا کی۔ پھر اس کے بعد دستور العمل اور قانون الہی کے لیے دعا کیے۔ دستور العمل کیا تھا؟ یعنی ورکنگ پلان، کیا ورک کرنا ہے، کیسا کانسٹیٹیوشن ہونا ہے، اس کے لیے انہوں نے دعا کیا۔ وہ کیا ہے؟ ارینا مناسکنا، ہم کو بتا کہ ہمارا ایکشن کیا ہونا چاہیے، کیسی ہم کو عبادت کرنا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے دعا کی۔ پھر مصلح عام کے لیے دعا کی، پھر اس استاد کے لیے دعا کی جو سارے زمانے کو سکھائے گا، سارے زمانے کی اصلاح کرے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے سینٹر بنائے، خود کے سدھار کی بات کی، سدھرنے والی امت کو ٹارگٹ کیا، جی تعین کیا کہ کون ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اصلاح کا کام کیسا ہوگا، ورکنگ پلان اور کیا کہتے کانسٹیٹیوشن تیار کیا، پھر اس کے بعد مین اصلاح کرنے والی ذات کون سی ہوگی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ترتیب تھی، اور کیا کہتے ہیں دین کا عمل کرنے والے افراد کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ علماء امت کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں، امت کے جو علماء ہوتے ہیں وہ کئی درجے کے ہوتے ہیں، یعنی سب کی قابلیت اور استعداد ایک نہیں ہوتی۔ فرماتے بعض معلمین ہوتے ہیں علماء میں، اہل اللہ، اخلاص سے علم کا کام کرنے والے اور اللہ کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو علم کو بیچتے پھرتے ہیں، یہ جو واعظ کو بیچتے پھرتے ہیں، یہ مرشدین جو کاروبار کرتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جی جو یعنی مرشدین ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، علماء ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اہل علم، وہ جاننے والے جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ تین کیٹیگریز میں حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ تقسیم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں بعض معلمین ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کا کام دین کے احکام پہنچانا ہے، بس احکام دین کو پہنچانے والے معلمین ہوتے ہیں۔ بعض کی سکت اتنی ان کی تیاری اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر دو، بعض اسرار و حکم اور اصول دین سے واقف ہوتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ جو آیت پڑھ رہے ہیں، یہ حکم تو معلوم ہو گیا، یہ حدیث سے یہ حکم معلوم ہو گیا، اس حکم میں حکمت کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ فرمائیں۔ اب دیکھیے آپ، یتلو علیہم آیاتنا ایک کیٹیگری ہو گئی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو، سرکار کے اندر تو یہ ساری شان موجود تھی، لیکن جب علماء آتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک تجلی الگ الگ کیا کہتے ہیں جگہ سے نظر آتی ہے۔ تو پہلی جو تجلی ہے یتلو علیہم آیاتنا، وہ ہماری آیاتک،
اے میرے پروردگار تیری آیتیں پہنچانے والے ہو. تو ایک کیٹیگری علماء کی وہ ہوتی ہے جو صرف پہنچانے کا کام کر سکتی، کہ ان کے اندر وہ سکت ہے، وہ تجلی ان سے ظاہر ہوگی. دوسرے علماء کی کیٹیگری وہ ہوگی جو اس کی حکمت کو، اس کے نالج کو اور حکمت کو گہرائی کے ساتھ جانتے ہیں کہ اس آیت کا مقصود کیا ہے، اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے چاہتا کیا ہے. دوسرے یہ ہو گئے. اور تیسرے خود پاک اور مزکہ رہتے ہیں، بعض خود پاک اور مزکہ رہتے ہیں اور دوسروں کے دلوں کو بھی پاک اور مصفہ کرتے ہیں. یہ ائمہ طریقت ہے، یہ بزرگان دین اولیاء اللہ ہے کہ وہ خود بھی پاک رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کرتے ہیں. تو پہلا حصہ کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتک، تلاوت کر کے سنا دے ان کو. پھر دوسرے تھے یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو اس کی حکمت اور سمجھداری اور گہرائی بتا دے. اور تیسرے کون ہیں؟ تیسرے وہ لوگ ہیں جو وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کر دے، خود پاک رہتے ہیں اور امت کو بھی پاک کر دیتے ہیں. تو علماء کے یہ تین کیٹیگریز ہوتے ہیں اور یہ سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی مختلف تجلیات ہے. اور یہ سب خلفاء اصول ہیں. اصول کون ہیں؟ اصول انبیاء ہے، اصل انبیاء ہے، اور یہ علماء ان کے تجلی ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں.